حضرت مولانا سید اظہر مدنی دامت برکاتہ سے درخواست کرتا ہوں حضرت تشریف لائیں اور اپنی نصیحتوں سے سبھی مستفید ہوں۔ اوپر سے کیوں آ گئے تو حضرات سے گزارش جو راستے میں گیٹ پر کھڑے ہیں ادھر آگے آ جائیں، ادھر جگہ خالی آگے آتے رہے۔ استقبالیہ کمیٹی کے جو ہمارے حضرات ہیں ان سے درخواست ہے جو مہمان آ رہے ہیں آگے بھیجتے ہیں، آگے جگہ ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وعن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى قليلا ثم قال: يا معاذ، أوصيك بتقوى الله وحفظ الجوار والتفقه في القرآن، ويا معاذ، اذكر الله عند كل شجر وحجر، وأهل لكل ذنب توبة، السر بالسر والعلانية بالعلانية، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم صدر جلسہ، حضرات علماء کرام اور اس جلسے میں موجود ہمارے معزز بزرگوں اور عزیز دوستوں، تجھے سے جلسے کی رونق ہے، تو اسٹیج پہ بیٹھا رہے. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. اس حدیث کے راوی ہیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ کے نبی نے انہیں کچھ وصیتیں فرمائی، کچھ تعلیم دی، جو تعلیم بڑی قیمتی، تمام امت مسلمہ مرد ہو یا عورت، اللہ کے نبی نے تعلیم دی کہ جو دنیا اور آخرت ہر میدان کے اندر
کو کامیابی تک پہنچانے والی، اللہ اور اس کے نبی کی رضا تک پہنچانے والی ہے، ان چیزوں کی طرف حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایک چیز جو اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے آپ نے سنا امت تک پہنچا دیا۔ یہ حدیث لمبی ہے، تقریباً 23 باتیں اللہ کے نبی نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی، جس میں سے میں نے آپ کے سامنے 5 باتیں ذکر فرمائی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اللہ کے نبی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اور ہاتھ پکڑنے کے بعد فرماتے فمشى قلیلا، اللہ کے نبی میرے ہاتھ کو پکڑے ہوئے تھوڑی دور چلے، جیسے چہل قدمی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے اور چل رہے۔ فرمایا یا معاذ، اے معاذ، اوصیک بتقوی اللہ، سب سے پہلی نصیحت فرمائی کہ اے معاذ، میں تم کو وصیت کرتا ہوں، تعلیم دیتا ہوں، حکم کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرو، جو سارے بدن کا بادشاہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا ڈر اور خوف تو ساری نیکیوں کی بنیاد اور جڑ ہے۔ اللہ نے قرآن میں ایمان کے بعد اگر کسی چیز کی سب سے زیادہ تعلیم دی ہے تو وہ اللہ کا ڈر اور خوف ہے۔ اللہ نے اپنے ڈر اور خوف کے بارے میں ہر جگہ ایک ایک آیت میں 2-2 3-3 مرتبہ فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا ڈر ساری نیکیوں کی بنیاد ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، کہ بنیاد ہر نیکی کی بنیاد نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، صدقہ، خیرات، تمام فرائض اور نوافل اور مستحبات، ہر عمل اور عبادت کی بنیاد اللہ کا ڈر اور خوف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ڈر اور خوف پیدا ہوگا تو قبولیت کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو متقین کے عبادات کو قبول کرتا ہے، اور ایسا قبول کرتا ہے کہ اس کا ریٹ اور بھاؤ کو بھی بڑھا دیتا ہے، اس کی قیمت کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ تقوی کو پیدا کرو، تقوی کتنا پیدا کرو، اللہ نے اس کی کوئی حد کو متعین نہیں کیا۔ اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، اے ایمان والو اللہ سے اتنا ڈرو، اتنا ڈرو، ڈرنے کا حق ادا کرو، جتنا ڈرو۔ اللہ نے جب اس کا اور ذکر فرمایا فَاتَّقُوا
سے بچیں. اللہ کا خوف پیدا کر. جہاں ہے حیث میں جہاں ہے اپنے اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرتا ہے. یہ بنیاد ہے، یہ جڑ ہے. اللہ نے تعلیم دی کہ اپنے دل میں تقوی اور اس کی صفات کو پیدا کر. ہے کیا چیز؟ حرام. اور جہاں حرام کا شبہ ہو گیا یہ سوچ تیرے دل میں اگر اس کا خیال ہے کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، یہ سب تمام ملاک الحسنات ہیں، تمام بھلائیوں کی بنیاد اور جڑ ہے. کیوں؟ اگر دل میں اللہ کا خوف ہے، دل تیرا حرام اور حرام کے شبہ سے بھی دور ہے، تو یاد رکھ یہ دل کی بیایا، یہ ہاتھ کسی حرام کی طرف نہیں اٹھے گا. یہ پاؤں جو دل کے اشاروں پر کام کر رہا ہے کسی حرام کی طرف نہیں بڑھے گا، کیونکہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے. تیرا دل اس بات کی گواہی دے رہا ہے. تیرے دل میں اللہ کا خوف ہے تو یہ آنکھ جو دل کے اشاروں پر ادھر سے ادھر دیکھ رہی ہے کسی حرام کی طرف کو نہیں اٹھے گی، حرام کو نہیں دیکھے گی. کیوں؟ دل میں اللہ کا خوف ہے. اللہ دیکھ رہا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. وہ تو سب جانتا ہے، تیرے آنکھوں کی کنکیوں کو بھی جانتا ہے. تو دیکھ کہاں رہا ہے، کس چیز میں استعمال کر رہا ہے. تیری زبان حرام نہ بولے. کیوں؟ دل میں اللہ کا خوف ہے. وہ کہہ رہا ہے دیکھ، زبان کو کنٹرول میں رکھ. اگر کنٹرول سے پار ہو گیا تو یاد رکھ اللہ کی نجات سے باہر ہو جائے گا. تیری نجات، تیری کامیابی اس میں ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ. اللہ کے نبی سے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ کے نبی نجات کس میں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نجات کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ. زبان کنٹرول میں آ گئی تو دیکھ تو دنیا میں بھی نجات پائے گا اور اللہ کے دربار میں بھی نجات پائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا اے معاذ، اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرو. ایک چیز. پھر فرمایا کہ اے معاذ، میں تم کو حکم کرتا ہوں وحفظ الجوار کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو. یہ تو بڑی بنیادی تعلیم ہے. پڑوسی جس کا خیال، جس کے ساتھ حسن سلوک، یہ ہماری زندگی سے بالکل باہر ہو چکا ہے. ہم جس نبی کو مانتے ہیں اس نبی کی تعلیم یہ ہے کہ سن لو اے مسلمان، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. قیل من یا رسول اللہ؟ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ. اللہ کے نبی فرماتے خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں ہے انسان. چاہے کتنا بڑا حاجی ہو، نمازی ہو، روزے دار، اللہ کے نبی کہ تیرا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہے. کب؟ اگر تیری پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، تیری اذیتوں سے تیرا پڑوسی محفوظ نہیں ہے. پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کر. یہ اللہ کی تعلیم ہے. اللہ نے حضرت جبریل امین کو اللہ کے نبی کے پاس روز آنا بھیجا. بار بار آ رہے. ایک
اللہ حضرت جبریل امین سے فرمائے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ کو حکم ہو جائے کہ پڑوسی کو اپنی وراثت میں شامل کر لو جس طریقے سے تمہاری اولاد وراثت میں شامل ہو. اتنی تاکید فرمائی، اتنی تاکید فرمائی. پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ کرو. پڑوسی چاہے کسی بھی مذہب اور دین اور دھرم سے تعلق رکھے گا. اللہ کے نبی نے پڑوسی کے حقوق کو بیان کیا. فرمایا حق الجاری ان مرض مدہ. اے لوگوں، پڑوسی کا حق یہ ہے کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو جا کر کے عیادت کرو، مزاج پرسی کرو. کیا ہو گیا ہے، کیوں بیمار، کیا بیماری ہے؟ پھر فرماتے پڑوسی کا حق ہے وَإِن مَاتَ شَيَّعْتَ. اگر پڑوسی مر گیا ہے تو جاؤ، مسلمان ہے تو قبرستان تک چھوڑ کر کے آؤ. اگر کوئی دوسرے مذہب کا ہے تو اس کے آخری آرام گاہ جہاں تک جا سکتے ہو وہاں تک جاؤ. جہاں تمہاری مذہب تمہیں جاتا ہے، جہاں تک جانے کی اجازت دیتا ہے جاؤ، اس کو چھوڑ کر کے آؤ. فرماتے وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ هَنَّعْتَ. تیرے پڑوسی کو اگر کوئی بھلائی اور خوشی کی خبر پہنچی ہے، جاؤ اس کے گھر میں اور اس کو جا کر کے مبارکبادی پیش کرو. یہ پڑوسی کا حق ہے. پھر فرماتے وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ عَزَّيْتَ. اگر پڑوسی کو تکلیف پہنچی ہے، کوئی غم آ گیا، کوئی پریشانی آ گئی، کسی کا مرنا ہو گیا، جاؤ اس سے کہو کہ ہم تیرے غم میں برابر کے شریک ہیں. صبر کی تلقین کرو. فرمانے پڑوسی کا حق ہے وَإِنِ اسْتَقْرَضَكَ أَقْرَضْتَ. اگر تجھ سے قرض لینے آئے تو فوراً قرض دو، اور اگر نہیں ہے قرض دینے کا تو بات، لیکن تمہارے پاس ہے دینے کے لیے، تم اپنی جان نہ بچاؤ، قرض دو. اللہ کے نبی کی تعلیم ہے. اور یہی نہیں رکے، اللہ کے نبی نے فرمایا پڑوسی کا حق ہے وَلَا تُؤْذِ جَارَكَ بِرِيحِ قِدْرِكَ. اپنے دیگچی کی خوشبو سے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ. یہ میرے نبی کی تعلیم ہے. کون جانتا ہے، کون ہے جو ان باتوں پر عمل کرتا ہے؟ ہمارا حال تو یہ، اگر غریب پڑوسی ہے ہمارے برابر میں تو ہم اتنا پریشان کریں گے، اتنا پریشان کریں گے کہ وہ اونے پونے دام میں اپنا گھر بیچ کر کے یہاں سے چلے جائیں. یاد رکھیے، نماز، روزہ، حج، زکات، ساری عبادتیں دھڑی کی دھڑی رہ جائیں گی اگر آپ کا پڑوسی آپ کی مصیبتوں اور تکلیفوں سے محفوظ رہے. پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کما. پڑوسی کا دین اور دھرم کیا ہے؟ میرا مذہب اور میرے نبی کی تعلیم اس کے پوچھنے اور اس کی طرف کام کرنے کی اجازت نہیں دیتا. کوئی بھی ہو، ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک اور محبت کا معاملہ کریں. یہ میرے نبی کی تعلیم اور میرے نبی کا حکم ہے. دو چیزیں. تیسری چیز فرمایا وَالتَّفَقُّهِ فِي الْقُرْآنِ. قرآن کے سلسلے میں غور و فکر سے کام لو. قرآن میں غور کرو کہ میرے اللہ نے مجھ کو کیا حکم فرمایا ہے. قرآن صرف عبارت اور آیات کا نام نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے القرآن هو النظم والمعنى جميعا. قرآن تو نام ہے، عبادت اور معنی دونوں کا نام ہے.
مسلمان اس میں غور کرے، فکر میرے نبی نے مجھ کو کیا حکم فرمایا ہے۔ مسلمان ان چیزوں سے غافل ہے۔ میں عربی نہیں جانتا، میں اردو جاننے والا، ہندی ہے، قرآن عربی میں ہے، عربی میں اللہ فرما رہا ہے شراب نہ پیو۔ مسلمان شراب پی رہا ہے، دھڑلے کے ساتھ پی رہا ہے، ڈرگس، افیم، گانجا، ڈولا، انجیکشن، سیرپ، دنیا بھر کی ٹیبلٹ استعمال کر رہا ہے۔ کیوں؟ نشے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ مسلمان کی شناخت اور پہچان اسی میں بن گئی ہے۔ شراب پی رہا ہے، کھلے عام پی رہا ہے، بے دھڑک پی رہا ہے، اور پی کر کے راستوں اور گلیوں میں طوفان بدتمیزی مچا رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، آنے والی نسلوں کو تباہ و برباد کر رہا ہے اسی نشے کے چکر میں۔ ہماری پہچان کر رہی ہے۔ مجھے معلوم ہے ایسے لوگوں کے بارے میں جنہوں نے 3 سال کے اندر 13 لاکھ روپے کی اسٹیٹ کی جائے، کروڑ روپے اس کے اندر برباد کر دیے۔ کیا چاہیے؟ قرآن کہتا ہے شراب نہ پیو، مسلمان شراب پیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جھوٹ نہ بولو، مسلمان جھوٹ بولنا، بےایمانی کرنا، دھوکہ دینا اپنی پہچان اور اپنے لیے عقل مندی سمجھتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے زنا نہ کرو، مسلمان زنا کر رہا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے سود نہ لو نہ دو، آج مسلمان بے دھڑک سود لے رہا ہے اور عجیب صورتحال ہے۔ یہ چیز ایسی بن گئی ہے مسلمان یہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ سود لینا ہی حرام ہے، بے دھڑک لے رہا ہے۔ اور بندھن بینک پتہ نہیں آئے کہ نہیں، ہمارے بے دھڑک چل رہی ہے بندھن بینک، جہاں خالی عورتیں جا رہی ہیں اور جا کر کے روزانہ کبھی اس محلے میں آ کے بیٹھتا، کبھی اس محلے میں، اور سود لیتی ہیں، اور کوئی مسئلہ سمجھتی نہیں کہ بھئی یہ بھی کوئی، وہاں مردوں کا داخلہ بند، عورتیں اپنی آئی ڈی پر سود لیتی ہیں اور مرد ان کو ان کے لائے ہوئے پیسوں کا استعمال کرتا ہے۔ کہاں گئی عقل؟ کہاں گئی غیرت؟ شرم و حیا بالکل ختم ہو گئی۔ اسلام اور دین اور دھرم سے رشتہ ٹوٹ گیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹوپی پہن لی سب سے بڑے مومن اور مسلمان بن گئے۔ یاد رکھو عمل آئے گا تو اسلام اور ایمان کے تقاضے آئیں گے، تب جا کر کے ایمان کامل اور مکمل ہوگا، ورنہ خالی مسلمان نام رکھ لینا، ٹوپی پہن لینا، داڑھی لگا لیا، حاجی بن گئے جمع، یاد رکھیے یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ حالات وہی پیدا ہوں گے جو حالات آج دنیا کے اندر آ رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، اسلام اور دین کی تعلیم کو اپنی زندگی میں آباد کرو اور یہ سمجھو کہ اللہ نے موت کا ایک وقت ہمارے لیے متعین کر دیا ہے۔ اس موت کے وقت میں نہ کوئی آگے نہ پیچھے، نہ ایک سیکنڈ کا بھی معاملہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، اور موت ایک دفعہ آنی ہے، 10 دفعہ موت نہیں آئی ہے۔ موت کا مزہ تو سب کچھ چھٹنا ہے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے ایمان کے تقاضوں کو اپنی زندگی میں بساؤ، اور پھر جہاں رہو جم کر کے، ڈٹ کر کے، بہادری اور ہمت اور حوصلوں کے ساتھ رکھو، اور جن حالات میں رہو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تیاری، مضبوطی، حوصلے، ہمت کے
ایمان کی سلامتی کے ساتھ، اعمال کی سلامتی کے ساتھ، اپنے دین و دھرم کی سلامتی کے ساتھ۔ یاد رکھو دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو آپ کے سامنے آ کر کے کھڑی ہو جائے اور آپ کا مقابلہ کر سکے۔ دنیا نے تاریخ دیکھی ہے، دنیا کے سامنے حالات ہیں جہاں آپ کھڑے ہو گئے جس لائن میں آپ کا مد مقابل سامنے کھڑا نہ ہو سکا، بتے پانی ہو گئے، چاہے کتنا ہی بڑا لشکر رہا ہو۔ اس لیے میرے بھائی میں آپ سے کہتا ہوں قرآن کو سلامتی کے ساتھ، پوری آب و تاب کے ساتھ، پوری تعلیمات کے ساتھ اپنی زندگی سے وابستہ کرو۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، یہ اللہ کے نبی کا وعدہ ہے۔ پھر فرمائے آگے چلیے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یا معاذ اذکر اللہ عند کل شجر وحجر، اے معاذ اللہ کا ذکر کرو، ہر درخت، ہر پودے، ہر پتھر کے بعد جہاں سے گزرو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر۔ یہ تو مسلمان کی زندگی سے ایسا نکل گیا ہے، ذکر ہے تو بس نماز میں کر لیا کر لیا۔ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے ذکر میں بڑی طاقت ہے، بڑی طاقت ہے، ایسی طاقت کسی چیز میں نہیں۔ اللہ کا ذکر کرو، کتنا کرو؟ قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو، کوئی حد متعین نہیں۔ کتنا کب کب کرو؟ اللہ نے قرآن میں جب اس کا ذکر کیا تو قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے، لیٹے، بیٹھے، جس حال میں ہو اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کا ذکر کے لیے کوئی وقت کی تعلیم نہیں ہے، کوئی حیت کی تعلیم نہیں ہے، کسی چیز کی کوئی۔ اللہ کا ذکر کرو، کیوں کرو؟ اللہ کے نبی فرماتے وَمَا مِن شَيْءٍ أَنْجَى مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ۔ اے مسلمانوں سن لو، اللہ کے ذکر سے زیادہ طاقت کسی اور عمل میں اتنی نہیں ہے جتنی اللہ کے ذکر میں ہے انسان کو اللہ کے عذاب سے بچانے کی طاقت۔ دنیا میں، عالم برزخ میں، عالم آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچانے کی طاقت اللہ کے ذکر میں جتنی ہے کسی بھی نہیں۔ اللہ کا ذکر تو عبادات کی جان اور روح ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کی جان اللہ کا ذکر ہے۔ اٹھتے، بیٹھتے، قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، قاعدہ میں، قوما میں ایک ہی رکھے، اے اللہ تو بڑی پاک ذات ہے، ہر برائی سے دور ہے، ہر عیب سے پاک ہے، تو سب سے بڑا ہے، تجھ سے بڑا کوئی ہے نہیں۔ حج میں گئے وہاں بھی یہی رکھے، اللہ کا ذکر ہے، حج کی جان اللہ کا ذکر ہے۔ احرام والا سب سے پہلے نعرہ لگایا لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ایک ہی رکھے، اوپر چڑھ رہے، نیچے اتر رہے، پہاڑی پہ چل رہے، راستے میں چل رہے، اٹھ رہے، بیٹھ رہے، لبیک کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اللہ کے حمد و ثنا کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ حج کی جان، روزہ روزے اور رمضان کی جان اور روح اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ کا ذکر کرو، ہر حال میں کرو، کیوں؟ اللہ کا ذکر کرے گا تو تیرا رشتہ تیرے مالک سے مضبوط ہوگا، اور جب رشتہ مضبوط ہوگا تو
اللہ کے نبی نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک، جہاں رہے گا اپنے اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. اور جب اللہ سے تیرا رشتہ مضبوط ہو گیا تو یاد رکھ تیرے اللہ نے تجھ کو تباہ و برباد کرنے کے لیے دنیا میں نہیں پیدا کیا ہے. اللہ نے تجھ کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے. اللہ نے تجھ کو تو اپنی دنیا میں پیدا کیا ہے، اپنی معرفت، اپنی خدائی، اپنی کبریائی، اپنی عظمت کی شناخت کو پہچانے کے لیے کہ یہ میرے محبوب کا نام لیوا ہے، یہ میرے نام کو رکھنے والا ہے، یہ میرے نام کی رٹ اور صدائیں بلند کرنے والا ہے. پھر آخر میں 5ویں نصیحت فرمایا کہ اے مال وَأَخْرِجْ لِكُلِّ ذَنْبٍ تَوْبَةً السِّرُّ بِالسِّرِّ وَالْعَلَانِيَةُ بِالْعَلَانِيَةِ. اے مال ہر گناہ کے بعد توبہ کرو. اگر گناہ برسر عام کیا ہے تو برسر عام کرو، چپکے سے کیا ہے تو چپکے سے. توبہ کر. گناہ تو ہو رہی ہے، معصوم تو اللہ کے نبی کی ذات ہے. ہم تو گناہوں کے پتلائے، ہم سے تو گناہ قدم قدم بنے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون. تمام آدم کی اولاد خطا کار ہے، بہترین انسان وہ ہے کہ گناہ نہ ہونے پائے، اگر ہو جائے فوراً توبہ کر لے. کتنے بڑا گناہ زیادہ سے زیادہ ہو گیا. اللہ اعلان فرما رہا ہے عرش پر بیٹھ کر کے. اللہ کہہ رہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. اے محمد آپ میرے بندوں کو بتلا دیجئے کہ اللہ تو بے پناہ گناہوں کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. مت ہو مایوس. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ تو بڑے بڑے گناہوں کے پہاڑوں کو معاف کرنے والا ہے. توبہ کر کے تو دے، معافی مانگ کے تو دے، اپنے گناہوں کی مغفرت کی بھیک مانگ کے تو دے. اللہ تو رحم و کرم اور مغفرت کے دروازوں کو کھولے ہوئے بیٹھا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اے معاذ توبہ کرتے رہو، استغفار کرتے رہو. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اور بڑی چیزیں مسلمان تو سمجھتا نہیں ہے، جانتا ہی نہیں ہے. آیا اور بیٹھا اور کھایا اور چلا گیا، عمل تو کرنا نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے سن لو اور یہ لے کر کے جانا، اپنے بچوں کو بھی کہنا. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی سونے سے پہلے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اگر یہ استغفار پڑھ لے 3 مرتبہ صرف، اللہ کے نبی فرماتے اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں گے اللہ سب کو معاف کر دے گا. پھر فرماتے آگے ابھی رکے نہیں، فرماتے اگر اس کے گناہ پیڑوں کے پتوں کے برابر بھی ہوں گے تو بھی اللہ اس کو معاف کر دے گا. پھر نہیں رکے، فرمایا اگر اس کے گناہ ریت کے ذرات کے برابر ہوں گے تو بھی اللہ اس کو معاف کر دیں گے. ابھی بھی نہیں رکے، فرمایا اگر اس کے گناہ جب سے دنیا آباد ہوئی ہے اور آج تک جتنے دن اور رات گزرے ہیں اتنے گناہ ہو تب بھی اللہ اس کو معاف کر دیں گے. معافی مانگ کے دیکھ،
اللہ کے سامنے رو کے دیکھ، ہاتھ پھیلا کے اے اللہ میں نے تیری نافرمانی کر لی، اے اللہ تیرے علاوہ میرے گناہوں کو کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، اے اللہ میں آئندہ نہ کرنے کا عہد کرتا ہوں، اے میرے مولا آپ مجھے معاف کر دیجئے، آپ تو ارحم الراحمین ہیں۔ اللہ کو پیار آتا ہے، محبت آتی ہے، اللہ اس کے گناہ کو ڈائریکٹ بغیر فرشتوں کی مدد کے، بغیر فرشتوں کے کو حکم کیے ہوئے آسمان پر بیٹھ کر اس کے نامہ اعمال سے اس کے گناہ کو خود مٹا دیتا ہے۔ اس لیے جس نے اللہ سے معافی مانگی ہاتھ پاؤں سے بھلا دیتا ہے، زمین سے بھلا دیتا ہے، تینوں گواہ اس کے گناہ سے غافل ہو گئے، اس کے گناہ مٹ گئے، حتی یلقى اللہ ولیس علیہ شاہد، اللہ سے قیامت کے روز اس حال میں ملے گا کہ اس کے گناہ پر کوئی گواہی دینے والا نہیں رہے گا۔ اس لیے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی کہ اے معاذ، پہلی وصیت اللہ سے ڈرو، دوسری وصیت پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، تیسری وصیت قرآن میں غور و فکر کرو، قرآن کی تعلیمات کو عام کرو، اپنی زندگی میں گزارو، چوتھی وصیت فرمائی کہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو اور اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر کے اللہ سے مغفرت کی بھیک مانگتے رہو۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ حضرت والا کو قیمتی نصیحتیں فرمائی، آپ تشریف رکھیں۔ اب میں دعوت دے رہا ہوں علی عالم صاحب کو تشریف لائیں اور ایک نعت پیش فرمائیں، اور پھر اس کے بعد ہمارے آج کی پروگرام کے اہم مہمان جو لکھنؤ سے تشریف لائے ہیں حضرت اقدس جناب